پہلا ایشو جو ہے لینڈ ریفارمس کے اوپر ہے. لینڈ ریفارمس میں گویا کہ بل کا آنا ٹھیک ہے، بل آنا چاہے، لیکن اس میں بہت ساری خامیاں تھی. ان کو دور کیے بغیر کوئی جی بی کے عوام کے لیے کوئی آسان نہیں ہے کہ ان کو حل کیے بغیر ہم اس بل کو پیش کرنا بالکل غیر قانونی، غیر شرعی اور غیر اخلاقی ہے. جو لینڈ ریفارمس میں بہت ساری خامیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے بار نے متفقہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. جو اس پہ بات فردر ہمارے کریں گے ساتھی. دوسرا ایشو جو ہے پلاٹس کا مسئلہ تھا. پلاٹس کا مسئلہ جیسا کہ تمام ملک کے دیگر صوبوں میں وکلاء کو پلاٹ دیے گئے ہیں، گویا کہ وہ پلاٹ 2011 میں عدالتی فیصلہ وکلاء کے حق میں پلاٹ دینے کے لیے آیا تھا. اس پہ اب تک کوئی عمل نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ دینے کے موڑ میں نہیں ہے صوبائی گورنمنٹ. تو اس بابت ہم نے کورٹ کا فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف پاکستان کے دیگر صوبوں کے اندر وکلاء کو جو پلاٹس دیے گئے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ یہ ایشو حل کیا جائے اور ہمیں دیا جائے. ایک تو کورٹ کا فیصلہ بھی ہے جس پہ بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لاسٹ میں ہم نے یہ اسٹرائک نکال دی ہے. تیسرا جو ہمارا ایشو ہے جو سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اندر ججز کی تعیناتی ہے. جناب آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ گزشتہ 8-10 سالوں سے سپریم اپیلیٹ کورٹ مکمل طور پر فنکشن نہیں ہے، اور اس سپریم کورٹ رولز کے اندر ہے کہ 2 ججز مل کے فیصلے دیں گے، یعنی ڈی بی کے بغیر فیصلہ قابل قبول نہیں ہے وہاں پہ. اس کے باوجود ایک ہی جج ہے، یہی وہ اپنا کام کر رہا ہے بیچارہ، لیکن وہاں پہ فنکشن نہیں ہے. کورٹ فنکشن نہ ہونے کی وجہ سے باقی کورٹس جتنے بھی فیصلے دیں تو سب نے جا کے اوپر اپیلیٹ کورٹ کی حد تک وہاں پہ پینڈنگ ہے. اس وقت 8-10 سال سے زیادہ جی بی کے عوام کی حکومت کی تمام کیسز پینڈنگ ہیں، لیکن اس وجہ سے عوام بڑی پریشان ہے اور اس علاقے کے ساتھ ظلم ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معزز عدالت کا کورم پورا ہو اور وہاں پہ انصاف کے لیے دروازے کھلے ہوں، لیکن حکومت اس وقت کوئی کام نہیں کر رہی ہے. اور یہ جو سٹے کا وہ کیس ایک کا مسئلہ بنا رہے ہیں وہ بتا رہے وہ بھی حکومت نے ہی کی ہے اور حل بھی حکومت کر سکتی ہے، لیکن اب تک کوئی حل نہیں ہوا تو مجبوراً وکلاء آج اسٹرائک پہ آ گئے ہیں. تیسرا ایشو جو ہے چوتھا ایشو لیبر کورٹس کا قیام، کنزیومر کورٹس کا قیام، بینکنگ کورٹ کا قیام، جوڈیشل مجسٹریٹ کی سول سے الگ کر کے تعیناتی، یہ سارے ایشو فیملی کورٹس کا، یہ سارے ایشو صوبائی حکومت کے کام میں وہ ابھی تک دیگر صوبوں میں قیام پذیر ہیں لیکن جی بی کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام کو بھی وکلاء کو بھی اور انصاف کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں. اس لیے اس کا قیام جلد کیا جائے، لیکن اس ایشو پہ بھی حکومت جو ہے کوئی ٹس سے مس نہیں ہے. جناب والا اس کے بعد وکلاء کے خلاف جو مقدمے بنائے جاتے ہیں اس پہ بھی وکلاء کے خلاف ہم کہہ رہے ہیں کہ شیڈول 4 میں وکلاء کو ڈالا جا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں شیڈول 4 ATM میں تو عام بندے کو بھی نہیں ڈالنا چاہے بے گناہ، لیکن وکلاء کو بھی، عام بندے چھوڑو وکلاء کو بھی کئی طرح کے مقدمے بنائے جاتے ہیں. اب بھی مختلف کورٹس میں وکلاء کے خلاف پینڈنگ ہے، پروسیکیوشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ATA لگا کے اور دوسرے FIR کر کے. ہم کہتے ہیں کہ اس کا ATA والا اور شیڈول 4 میں ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے. لیکن وکلاء کے ساتھ تو وکلاء ہمیشہ آئین کے محافظ، قانون کے محافظ اور لا کے ہمیشہ تابعداری کرنے والے، ان پہ یہ الزامات لگا کر مقدمات کرنا جائز نہیں ہے. اس بابت بھی حکومت کوئی کردار ادا نہیں کری. ہم وکلاء کی فلاح بہبود کے لیے اور اس پروٹیکشن کے لیے اس شیڈول 4 والا پروسیجر کو غلط استعمال کریں، اس بابت بھی ہم ہڑتال میں ہیں. جناب ہمارا دوسرا لاسٹ دیرانہ جو مطالبہ ہے وہ لائر پروٹیکشن ایکٹ 2023 کا قیام ہے. جیسے کہ لائر پروٹیکشن سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، KPK میں بھی اور فیڈرل میں بھی ہے. اس کو جہاں آپ نے
جی بے میں ایکسٹینڈ کرنا ہے وہ اب تک ایکسٹینڈ نہیں ہوا ہے. اس بابت بھی ہم نے کئی مطالبات کیے، کئی درخواستیں کی، کئی حکومت سے بات کی، لیکن وہ اب تک اس میں عمل پیرا نہیں. خیر یہ ہمارے ایشوز ہیں، ان کی بابت ہم سٹرائک میں ہیں، اور جب تک یہ مطالبات حل نہیں ہوں گے ہم انشاءاللہ سٹرائک کریں گے. اور 8 تاریخ کو 16 تاریخ تک ہماری سٹرائک ہے. اس کے 16 تاریخ کو ہم مل کے انشاءاللہ بار اسٹیشنز، تمام ڈسٹرکٹ بارس مل کے اگلا عمل طے کریں گے. جناب ان حکومت کا یہ بھی سوچ ہوگی کہ وکلاء 1-2 دن ہڑتال کریں گے، 3-4 دن ہڑتال کریں گے، واپس اپنے ہڑتال کو کال آف کر کے اپنے جمہور. یہ ایسا نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ مزید شدت لائیں گے اور ہم ہمیشہ رول آف لا کی تابعداری کریں گے، ہمیشہ آئین کی اپنا لا کی حفاظت پروٹیکٹ کریں گے، اور ہمیشہ اپنے مطالبات کے حصول کے لیے ہمیں جس طرح کا اقدام اٹھانا پڑا، جس سے کرنا پڑا، ہم کریں گے انشاءاللہ. بس.